اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قلندر شعور، صفحہ نمبر 45۔ ٹاپک ہے ایجادات کا قانون۔ یہ بہت توجہ سے نوٹ کرنے کی بات ہے۔ ایجادات کا قانون کیا ہے؟ یہ جو چیزیں ایجاد ہوتی ہیں یہ کیوں ہوتی ہیں؟ اور یہ صرف آپ غور کر کے دیکھیں کہ صرف انسان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ چیزیں ایجاد کرتا ہے۔ تمام جاندار شعوری ارتقاء سے نہیں گزر رہے، وہ جیسے ہیں، جتنی عقل و فہم، جتنی فراست ان کے پاس ہے وہ وہی استعمال کر رہے ہیں۔ نہ ان کا کوئی لیونگ سٹینڈرڈ ہے، نہ ان کے کوئی لیونگ اپ گریڈیشن ان میں نظر آتی ہے۔ انسان پہلے غاروں میں رہتا تھا، پھر اس نے جھونپڑیاں بنائیں، پھر اس نے محلات بنائے۔ یہ سب شعوری ارتقاء ہے۔ پہلے وہ بے لباس تھا، پھر اس نے لباس ایجاد کیا، لباس پہننا شروع کیا۔ یہ ساری ایجادات، ان ایجادات کا قانون کیا ہے؟ یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک لفظ میں کہا جائے تو یہی عرض کیا جائے گا کہ انسان کو شعوری ارتقاء کے مراحل سے گزارا جا رہا ہے۔ انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے شعور کو ارتقائی منازل، اپنے شعور سے ارتقائی منازل کو طے کرے۔ حضور مرشد کریم اس میں فرما رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو ایک علم دیا جو اللہ کی طرف سے انسپائر ہوا ہے۔ اب ذرا اس لفظ انسپائر پہ غور کریں۔ جیسے کوئی ہم سانس اندر لیتے ہیں تو اس کو ہم سانس کو لینا ریسپائریشن کہلاتا ہے۔ تو جب کوئی چیز انسپائر یعنی آپ کے ذہن کے، آپ کے سانچہ فکر میں داخل ہوتی ہے تو اس کو آپ اگر وصول کر لیتے ہیں تو وہ انسپائریشن کہلاتی ہے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پیغام کو آپ تک پہنچائیں لیکن آپ اس کو قبول نہ کریں تو وہ انسپائریشن مکمل نہیں ہو پاتی۔ تمام اقوام، تمام قومیں جو ہیں وہ اس انسپائریشن کے زور پہ چل رہی ہیں۔ جو قومیں انسپائریشنز کو زیادہ قبول کرتی ہیں وہ مادی لحاظ سے بھی ترقی کرتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو ایک علم دیا جو اللہ کی طرف سے انسپائر ہوا ہے۔ حضور مرشد کریم ارشاد فرماتے ہیں انسپائر ہونا، خواہ وہ سن کر ہو یا کوئی منظر دیکھ کر، بہر صورت وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے پیغمبروں پر وحی کے ذریعے علم کا نزول ہوتا ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے تو وہ اللہ ہی کا علم ہوتا ہے۔ یعنی اصل میں اللہ اپنے علم میں سے کوئی بات آپ کو شیئر کر رہے ہیں، کوئی انسپائر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز آپ کو سجھائی جا رہی ہوتی ہے۔ مختلف سائنسی ایجادات، مثلا یہ ہوائی جہاز سے لے کر کمپیوٹر تک، ٹیلی ویژن، ٹیلی فون وغیرہ کی ایجاد بھی اسی وقت ممکن ہوئی جب لوگوں کو اللہ کی طرف سے نئی نئی ایجادات اور اختراعات کا علم انسپائر کیا گیا۔ اس لیے کہ بغیر علم کے کسی چیز کا وجود زیر بحث نہیں آتا۔ اس بات کو بہت توجہ سے سمجھیں کہ بغیر علم کے کسی چیز کا وجود، یعنی گویا کسی بھی چیز کا وجود علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ یعنی وہ چیز موجود ہے، چاہے وہ مادی زون میں ہے، چاہے وہ
تمثلات کے زون میں ہے یعنی روشنیوں کے زون میں ہے، یا اوپر نور کے زون میں ہے، یا تجلی کے زون میں ہے، یا اس سے اوپر اللہ کے ذہن میں ہے، وہ سب کا سب علم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب تک کوئی چیز ہم جب ڈسکس کریں گے تو اس کا مطلب ہے اس کا وجود ہے، اور وہ سارا وجود علم کہلائے گا۔ اس کا وجود جو ہے وہ علم کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ بغیر علم کے کسی چیز کا وجود زیر بحث نہیں آتا۔ اب ایک قانون سن لیجئے کہ انسان کو وہ چیز مل جاتی ہے جس کی اسے تلاش ہوتی ہے، یعنی وہ علم ہی کے زیر اثر پہلے انسان میں خواہش پیدا ہوتی ہے، جب وہ اس کی تلاش میں لگ جاتا ہے تو وہ چیز اسے مل جاتی ہے۔ اللہ کے یہاں اس بات کی خصوصیت نہیں کہ وہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ رب کریم اتنے بڑے ہیں کہ ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ آپ انہیں مانتے ہیں یا نہیں، ان کا اپنا ایک نظام کام کر رہا ہے، اور وہ اس نظام کے تحت اپنے علم کو انسپائر کر رہے ہیں۔ کیونکہ انسان کو انہوں نے اپنا نائب مقرر کیا، لہٰذا ظاہر ہے کہ وہ انسپائریشن ساری کی ساری انسان کے لیے ہوتی ہیں۔ تو انسان اس اللہ کو مانتا یا نہیں مانتا، اگر وہ انسپائریشنز کو قبول کر رہا ہے تو وہ انڈائریکٹلی مان تو رہا ہے، لیکن مان کر بھی نہیں مان رہا، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ اب اللہ کی سنت سن لیجئے۔ قانون یہ ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کے ساتھ تن من دھن سے کسی چیز کی تلاش میں لگ جائے اور تلاش کو زندگی کا مقصد قرار دے دے تو وہ چیز اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ ہے سارا نظام اتنا سا ہے۔ کیا کہ آپ اپنی صلاحیتوں کے ساتھ کسی بھی چیز کی تلاش میں تن من دھن یعنی پوری طرح لگ جائیں اس کے پیچھے کہ یہ ہوتا کیسے نہیں ہے، تو وہ انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ اگلا جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ تلاش کو زندگی کا مقصد قرار دے دے۔ آپ غور کر کے دیکھ لیں، جتنی بھی ایجادات ہیں جنہوں نے ایجاد کیا انہوں نے اس چیز کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دیا، تب جا کے وہ چیز انہیں حاصل ہوئی۔ جیسے مادام کیوری نے یورینیم ایجاد کیا تو اس نے اپنی زندگی داؤ پہ لگا دی۔ یہ اللہ کی سنت ہے، پہلے بھی جاری تھی، اب بھی جاری ہے، اور آئندہ بھی جاری رہے گی۔ اسی بات کو ہمارے بزرگوں نے دو لفظوں میں بیان کیا ہے۔ کیا کہا ہے؟ جوئندہ یا بندہ۔ جوئندہ ڈھونڈنے والے کو، یا بندہ مل جاتا ہے، ڈھونڈنے والا پا لیتا ہے۔ اس کا یہ فارسی کا لفظ ہے جوئندہ یا بندہ۔ اب دیکھیے بہت سے لوگوں نے زمین کے اندر موجود دھات یورینیم کی تلاش شروع کی، لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، لیکن وہ لگن کے ساتھ اس کام میں مصروف رہے، اور ایک دن انہوں نے یورینیم کو پا لیا۔ یہ وہی دھات ہے جو ایٹم بم کی تیاری میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، اگر وہ یورینیم انہوں نے پہلے میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کیا کہ اس نمبر آف الیکٹران اور پروٹون کی ایک دھات ہونی چاہیے، اور اس کی تلاش میں لگ گئے، اور آخر انہوں نے اسے تلاش کر لیا۔ یعنی ان کے
علم نے یہ رہنمائی کی کہ کس نمبر آف الیکٹران یا اتنے اٹامک ماس کی ایک دھات ہے جو کہ ہمارے پیریوڈک ٹیبل میں مسنگ ہے یا ہمارے سامنے نہیں آئی تو ہونی چاہیے. خیر انہوں نے ڈھونڈ لیا. یہ بات ہو رہی ہے مادی زون میں بھی وہی قوانین ہیں جو قوانین روحانی زون میں کام کرتے ہیں یا ذہنی زون میں کام کرتے ہیں. اس چیز کو بہت توجہ سے نوٹ کر لیں کہ چاہے آپ کی کوششیں اور کاوشیں مادی زون میں ہوں، ذہنی زون میں ہوں، یعنی کسی بات کو سمجھنے کی کاوش ذہنی زون میں ہے، اور کسی روحانی صلاحیت کو بیدار کرنا یہ روحانی زون ہو گیا. قانون ایک ہی ہے کہ جوئندہ یا بندہ آپ کو تن من دھن سے اپنی پوری صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کو کھوجنا ہے. جب آپ کھوج لیں گے وہ چیز انشاءاللہ آپ کو ضرور مل جائے گی. حضور مرشد کریم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اور دیگر آسمانی صحائف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں صرف کہانی بیان نہیں کی. کہانیاں سنا کر ہمیں مروب کرے. اللہ ہمیں کیا مروب کرے گا؟ ہماری حیثیت اور حقیقت ہی کیا ہے؟ اللہ کے علوم لامتناہی ہیں. اللہ کے علوم کی کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ کا منشا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آگے بڑھتا دیکھ کر خود بھی قدم بڑھائیں. یہ نہیں کہ لوگوں کو آگے بڑھتے دیکھ کر تو ان کا برا منائیں، بلکہ ان کو آگے بڑھتے دیکھ کر آپ اپنے لیے راستہ بنائیں، خود قدم آگے بڑھائیں. اس کہانی کا یعنی وہ جو حضرت سلیمان کا پورا واقعہ ہم نے پیچھے پڑھا، قرآن میں ڈیٹیل سے وہ موجود ہے. اس کا فرما رہے ہیں کہ اس کہانی کا منشا یہ ہے کہ ہم بھی ہدایت کی راہ اختیار کریں. یہ ہے اصل وجہ اس کہانی کے بیان کی. اللہ نے اس ضمن میں جنات کا تذکرہ بھی کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ جنات انسانوں کے زیر اثر آ سکتے ہیں. اگر لوگ اس علم کو آسمانی کتابوں میں تلاش کریں جس کو علم الکتاب کہا گیا ہے تو یقیناً وہ علم انہیں مل جائے گا. اب دیکھیں وہ علم جس کو قرآن نے علم الکتاب کہا ہے اس کی تلاش کا راستہ بتا دیا کہ یہ آسمانی کتابوں کی فہم، اور آسمانی کتابوں میں ظاہر ہے ہمارے پاس واحد جو سیوڈ ورژن ہے وہ قرآن ہے. تو قرآن کو اگر ہم تلاش میں اس علم کو تلاش کریں گے یا قرآن کو سمجھنے میں لگ جائیں گے تو امید کی جا سکتی ہے کہ ہم علم الکتاب بھی حاصل ہو جائے ہمیں. اب یہ علم الکتاب کہتے کیسے ہیں؟ میں یہاں پہ تھوڑی سی بات عرض کر دیتا ہوں. عربی قاعدے میں یا اسپیشلی قرآن حکیم میں جہاں جہاں لفظ کتاب آیا ہے وہاں اگر آپ لفظ سانچہ رکھ کے دیکھیں، یعنی کتاب کیا ہے؟ ایک فکری سانچہ ہوتا ہے. کتاب مصنف کا کے افکار اور اس کے خیالات کا، اس کی فکر کا ایک پیٹرن ہے جس کو وہ پریزنٹ کرتا ہے. تو کتاب اصل میں سانچے کو کہتے ہیں. تو یہ جو سانچے ہیں جن کی وجہ سے جن میں چیزیں بنتی ہیں یا جن کے باعث چیزیں بنتی ہیں، ان سانچوں کا علم رکھنا علم الکتاب کہلاتا ہے. محض کتاب کو رٹ لینا کافی نہیں ہے. اگر حضور مرشد کریم فرماتے ہیں اگر لوگ اس علم کو آسمانی کتابوں میں تلاش کریں جس کو علم الکتاب کہا گیا ہے تو یقیناً وہ علم انہیں مل جائے گا جو انسان کو نہ صرف جنات پر بلکہ پوری کائنات پر فوقیت دیتا ہے.
یہ ہے جو انسان کا اصل شرف ہے. اصل شرف یہی ہے کہ وہ علم الکتاب سے آشنا ہو سکے. اور علم الکتاب پڑھنے کے لیے ظاہر ہے کتاب پڑھنی آنی چاہیے. پہلے تو اللہ کی عطا کردہ کتاب، پھر اس کتاب کے اندر موجود جو سانچے ہیں، جو سانچوں کی بات بتائی گئی ہے، اس سے واقف ہو سکے. یہ اس میں ذوق بھی ہونا چاہیے، یعنی تمام تر صلاحیتوں کا استعمال ضروری ہے. اگلا ٹاپک ہے لازمانیت. ہدہد کا دیر سے آنا اور سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کے متعلق اطلاع دینا اور یہ بتانا کہ وہ اور اس کی قوم آفتاب پرست ہے اور ہدہد کا پیغام لے کر جانا، یہ سب باتیں نکات سے خالی نہیں. ان باتوں میں اللہ کی حکمت موجود ہے. یعنی اللہ نے یہ باتیں ہمیں کیوں بتائی ہیں؟ تاکہ ہم ان پہ غور کریں، ان کی حکمت تلاش کریں کہ اللہ ہمیں کیوں بتا رہا ہے. اب حضور مرشد کریم فرما رہے ہیں کہ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو انسان تھے وہ انسانوں پہ، جنات پہ، پرندوں، چرندوں اور درندوں پر حکومت کرتے تھے. یعنی ان کا تصرف کام کرتا تھا، ان کا کہا ہوا یہ سب مانتے تھے. دوسری حکمت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی سرکشی کی ہمت بھی نہیں کر سکتا تھا. اگر سرکشی کرتا تو اسے سزا دی جاتی، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے لیے کہا تھا. دیکھیں نا وہ الفاظ میں کتنی شدت ہے کہ میں اسے سزا دوں گا، بلا وجہ اگر وہ غیر حاضر ہے میں اسے ذبح کر دوں گا. یعنی اندازہ کریں. تیسری حکمت یہ ہے کہ باوجود اتنے بڑے لشکر کے، جس میں جنات، انسان، پرندے وغیرہ شامل تھے، اللہ انہیں اس تمام لشکر کی شکم پوری کے لیے رزق فراہم کرتا تھا. یعنی اتنے بڑے لشکر کو کھانا کھلانا، اس کو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس سے آپ انسان کا وہ تصرف دیکھیں کہ کس قدر اسے وسائل پہ دسترس حاصل ہو جاتی ہے. اس قصے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ایک ایسا جن بھی تھا جو 1 یا 2 ساتھ میں ملکہ سبا کا تخت یمن سے بیت المقدس لا سکتا تھا. یمن اور بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً 1500 میل ہے. یعنی اتنی دور سے وہ جا کے تخت لا سکتا تھا، اور وہ بھی اتنی رفتار سے. اس قصے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کی رسائی جنات سے بھی زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کتاب کا علم رکھتا ہے. حتیٰ کہ ایک ایسا ہی انسان علم کے زور پر ملکہ کا تخت ایک آن میں لے آیا. اللہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ آسمانی کتابوں میں وہ علم موجود ہے. آپ غور کریں نا کہ جب یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے تو اس وقت تو قرآن نہیں تھا، تو وہ بندہ کون سی کتاب کا علم جانتا تھا؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا علم ہے، تو قرآن میں علم ہونا الگ بات ہے. قرآن میں وہ علم ہے جو قرآن کے نزول سے پہلے استعمال ہوا ہے، پہلے اس کو آزمایا گیا ہے یا اس کا ڈسپلے ہوا ہے. علم یعنی کہ وہ انسان کو حاصل تھا. حضور نے فرمایا کہ
اللہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ آسمانی کتابوں میں وہ علم موجود ہے جس سے نوع انسانی ہر طرح کا استفادہ کر سکتی ہے. اس میں نبی ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے، کیونکہ وہ بندہ کوئی نبی نہیں تھا، بلکہ ہر بندے کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے. یہ جملہ کلندر شعور ہی بتا رہا ہے، بتا سکتا تھا. کلندر شعور کا حامل بندہ یہ بات جانتا ہے کہ یہ صلاحیت اللہ نے ہر بندے کے اندر رکھی ہوئی ہے، ہر بندے کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے. کتاب کا علم سیکھ کر بندہ ایسی مسند پر قیام فرما ہو جاتا ہے جہاں اسے کائنات میں تصرف کرنے کی صلاحیت ودیت کر دی جاتی ہے. یعنی کتاب کا علم سیکھ کر، یعنی کائنات کسے کہتے ہیں یہاں پہ پہلے یہ سمجھ لیں. کائنات کا لفظ کن سے ہے. کن کہنے کے نتیجے میں بنی ہوئی ہر چیز کائنات کے ذیل میں آ گئی، تو اسے کائنات میں تصرف یعنی کائنات میں تبدیلی کرنے کی، یعنی کن کہنے کے نتیجے میں جو چیزیں بنی ہیں اس میں آپ ایجادات اور اختراعات کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایجاد کرنا اصل میں اس میں تصرف کرنا ہے. مثلا جیسے الیکٹریسٹی ہے. اب بجلی پہلے آپ صرف بادلوں میں دیکھتے تھے، یعنی جب بجلی کی رعد اور کڑک ہوتی تھی یا وہ بجلی جب چمکتی تھی تو اس کے بعد انسان نے بجلی کی کو تخلیق یعنی کہ بنانے کا پروسیس سوچا کیسے کیا جا سکتا ہے، اور نتیجہ دیکھ لیجئے کہ آج ہمارا سارا نظام حیات جو ہے وہ اس بجلی کے استعمال پہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کائنات میں تصرف کی صلاحیت کا استعمال کے استعمالات میں سے ایک استعمال یہ ہے کہ انسان نے اپنے ذہن سے کام لے کر اللہ کی ایک تخلیق میں تصرف کیا، اللہ کی تخلیق کو قابو کیا، اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا سیکھ لیا. یہ مادی زون میں اگر یہ ہو سکتا ہے تو ذہنی اور فکری زون میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا. تو کتاب کا علم سیکھ کر یعنی آپ کسی چیز کے سانچے کو سمجھیں گے نا، اس کی بناوٹ کو سمجھیں گے، تبھی آپ اس میں تصرف کر سکیں گے. کتاب کا علم سیکھ کر بندہ ایسی مسند پر قیام فرما ہو جاتا ہے، یعنی وہ ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں اسے کائنات میں تصرف کرنے کی صلاحیت ودیت کر دی جاتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہو جاتی ہے. اس صلاحیت کو اگر کوئی بندہ ٹھکرا دے اور سمجھے کہ میری کیا حقیقت کہ میں اس علم کو سمجھ سکوں، تو یہ غلط ہے. اس لیے کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے قصے میں بندے کا تذکرہ کر کے یہ صلاحیت عام کر دی. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک عام بندہ تھا، کوئی نبی نہیں تھا، لیکن اس کے پاس کتاب کا علم تھا، اور اس کی اس سپیریورٹی کو حضرت سلیمان نے ایک نالج کیا، اس کو موقع دیا کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے، بشرطے کہ حضور مصطفی کریم فرما رہے ہیں کہ اس بندے کا تذکرہ کر کے یہ صلاحیت عام کر دی ہے، یعنی یہ بتا دیا ہے کہ یہ صلاحیت ہر بندے کے اندر موجود ہے، بشرطے وہ تفکر سے کام لے. پہلی بات تو یہ کہ وہ بندہ بنے، دوسرا یہ کہ وہ تفکر سے کام لے اور اسے تلاش کرے. یہ قانون بیان کر کے پیغمبروں کی فضیلت کم کرنا ہمارا منشا نہیں. پیغمبر اللہ کے منتخب اور نوع انسانی کا جوہر ہوتے ہیں،
اور نوع انسانی کے تمام علوم کا مخزن اور منبع بھی اللہ کے فرستادہ پیغمبر ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ نوع انسانی کا ہر فرد پیغمبروں کے علم سے استفادہ کر کے ماورائی دنیا میں تصرف کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہاں رک جاتے ہیں کیونکہ آگے دوسرا موضوع شروع ہو جائے گا، تو اس بارے میں اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ضرور۔ ڈاکٹر صاحب، اس قسم کے لوگ کامن نظر کیوں نہیں آتے ہیں؟ ہڈن کیوں اپنے آپ کو رکھتے ہیں؟ ہڈن نہیں رکھتے، بڑی سمپل سی بات ہے کہ جہالت کے اندھیرے جو ہے نا وہ ان سے بچاؤ بھی آپ ہی کا فرض ہے، یہ آپ کے لیے ضروری ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ شیطان نے ازل میں وعدہ کیا اللہ سے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو شیطان کے دیکھیں نا سیکریسی ایکٹ کیوں استعمال کرتی ہے گورنمنٹ؟ سیکریٹ ایکٹ کیا ہوتا ہے؟ کچھ باتوں کو اپنے تک رکھنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے وہ بندے اپنے علم کا اگر عام اظہار کریں تو لوگ جو ہیں وہ اپنی جہالت کے اندھیرے ان پر مسلط کر دیتے ہیں، ان سے علم سیکھنے کوئی نہیں چاہتا۔ دیکھیے نا، اگر ہم کسی ایسے بندے کو جس کو یہ علم کا کوئی تھوڑی سی شد بدھ ہے یا وہ بہت زیادہ جانتا ہے، تو ہم اس سے اس لیے تھوڑے ملتے ہیں کہ بھی وہ ہم اس سے یہ علم سیکھیں، ہم تو اسے یہ کہتے ہیں، فرمائشیں شروع کر دیتے ہیں کہ بھی ہمارے بھی کام بگڑے ہوئے بنا دو۔ اب وہ بیچارہ اپنا علم استعمال کرے یا آپ کی بگڑیاں بناتا پھرے؟ جبکہ دیکھیں نا، آپ سب کو صلاحیت دی گئی ہے کہ آپ خود سیکھیں، لیکن کیا ہوتا ہے وہاں رش لگ جاتا ہے کہ شاباش پھکا مار پھکا مار تویز دے۔ تو یہ بڑے حوصلے کا، بڑے فطرے کا کام ہے۔ اللہ نے صلاحیتیں اسی لیے دی ہیں کہ یہ سب شعور کا، سوچ بچار کا اور سمجھ بوجھ کا کھیل ہے۔ آپ نے علم کو حاصل بھی کرنا ہے اور اس کو بچا کے بھی رکھنا ہے، یہ نہیں کہ وہ آپ تھوڑا سا علم سیکھ لیں اور اس کے بعد ٹاریں ماریں کہ جی مجھے یہ پتہ ہے، تو وہ پھر چورن بیچنے کے ذیل میں آ جاتا ہے۔ جی فرمائیے۔ یہ بہن کچھ کہہ رہی ہیں، جی فرمائیے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے داؤد اور سلیمان کو ایک علم دیا، یہاں ایک کی بات ہوئی تو مجھے وہ سمجھنا ہے ہمیں۔ نہیں مطلب ہے کہ ہاں علم کی قسمیں ہیں نا۔ اب وہ علم جو اللہ نے داؤد اور سلیمان کو عطا کیا، ظاہر ہے کہ وہ دونوں نبی ہیں، دونوں پہ وحی آئی، وحی آتی تھی۔ وحی الہام کا ایک سپیریئر درجہ ہے، عام لوگوں کو الہام تو ہوتا ہی ہے نا۔ اب وہ علم کی ایک قسم ہے، تو بس کہا کہ ایک علم، یعنی کہ علم کی ایک قسم کی طرف اشارہ ہے۔ جی یعنی یہ اوپر کا درجہ ہوا سر؟ ظاہر ہے بھئی، ایک دیکھیں نا، دنیاوی طور پہ ہم علم سیکھتے ہیں، باقاعدہ کتاب پڑھنا سیکھتے ہیں۔ کیسے سیکھتے ہیں؟ پہلے حروف سیکھتے ہیں، حروف تہجی، اس کے بعد انہیں جوڑنا سیکھتے ہیں، انہیں یاد کرتے ہیں، یہ علم کا ایک طریقہ ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ ایسا ویسا کچھ نہیں پڑھتے، لیکن کئی لوگ ہیں جنہوں نے کوئی کتابیں نہیں پڑھی لیکن کاروبار کر رہے ہیں۔ اب کاروبار کرنا ایک الگ علم ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے قوانین کو سمجھنا ایک الگ علم ہے۔ اب اللہ نے اس کو حکمت کہا ہے۔ جی اور کوئی سوال؟ جیسے قرآن پاک تو نازل نہیں ہوا تھا، تو اس دور کی کتاب جو تھی وہ زبور تھی، تو اس زبور میں اس چیز کا علم تھا، اس
किताब का जो जिक्र किया। मैं दोबारा अर्ज कर देता हूँ। देखिए, ये इल्म अल्लाह रब्बे करीम खुद इंस्पायर करते हैं, बंदा अपनी सलाहियतों के इस्तेमाल से उसको पाता है, सीखता है और इस्तेमाल करता है। ठीक है। अब ये सांचों का इल्म था, मैंने ये बात बड़ी शरह-ओ-बिस्त के साथ आपकी खिदमत में अर्ज की। ये इल्म तमाम इल्हामी और आसमानी किताबों में मौजूद है। का मतलब क्या है कि तमाम इल्हामी और आसमानी किताबें हमारे जहन को ऐसी राह पे डाल देती हैं कि जिसमें हमें जुस्तजू तलाश करने का हुनर आ जाता है, और हम उस इल्म को अगर तन मन धन से उसके पीछे लग जाएं तो हम उस इल्म को ढूंढ सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। ये इल्म किसी एक किताब में नहीं, ये तमाम आसमानी किताबें जो हैं वो आपका हमारा जहन बनाने की काविश करती हैं कि हमारा जहन बन जाए। ठीक है। इल्मुल किताब से मुराद किताब का इल्म नहीं है। किताब में गौर करें, मैंने लफ्ज अर्ज किया सांचा। अल्लाह के निज़ाम तख्लीक के जो सांचे हैं उनके इल्म को किताब का इल्म कहा है, उसी को इल्मुल किताब कहा है। अब चूंकि हमने महदूद तर्जों में किताब का मतलब कुरान लिया, तो सवाल मैंने आपकी तवज्जो दिलाई कि उस वक्त तो कुरान नहीं था। हजरत सुलेमान के दौर में कुरान शरीफ तो नहीं था ना। तो फिर वो बंदा क्या कह रहा है, इसको समझें। अब क्या कुरान में रहा है, मतलब कुरान हमें बता रहा है, यानी अल्लाह तबारक व तआला बता रहे हैं कि वो बंदा इल्मुल किताब रखता था। तो जाहिर है कि ये आसमानी किताबों के इल्म की बात नहीं हो रही है, आसमानी किताबों की मदद से सीखे गए उस इल्म की बात हो रही है जो सांचों से मुताल्लिक है। ठीक हो गया? वेलकम। काफी है जी, या कि है कोई सवाल किसी और के ज़हन में? डॉक्टर साहब जी भाई। मतलब सबा का जो किस्सा जो बयान किया गया, जी जी। और उस किस्से में एक इंसानी शऊर की वुसअत का बयान किया गया कि इंसान ये शऊर, ये पावर रखता है। बेशक। अब मेरा सवाल यह है कि एक ऐसी चीज जो आपके शऊर की वुसअत में नहीं आती, अब पता नहीं उस बंदे ने उस मलका का तख्त किस जाविये में उसको पैमाने में उसको तोला। एक तस्वीर का अक्स कोई ना कोई तो उसके दिमाग में होगा तो वो तख्त उसने ट्रांसफर कर पाया ना। जी 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 हाँ। ये इसका मतलब है इस किस्म के जो बंदे जो थे चीजों की शऊर की वुसअत के लिए पाबंद नहीं होते, तो किसी भी चीज का तसव्वुर करके उसको हासिल कर लेते हैं या वहाँ हाजिर कर किया जा सकता है। असल में आपको ये बात देखें, आपने लौह कलम भी किताब पढ़ी, उसमें हजूर कलंदर बाबा औलिया ने बात बड़ी वजाहत से बताई कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जहन में मौजूद उस प्रोग्राम को लिंक अप किया हुआ है तमाम इंसानों के जहन से। क्या जी? अल्लाह ने अपने जहन के प्रोग्राम को, जो भी अल्लाह के जहन में कायनाती प्रोग्राम है, उसको लिंक अप कर दिया है लोगों के जहनों से। अगर कोई बंदा अपने जहन की गहराई में उतर जाता है तो वो गोया अल्लाह के जहन तक की रसाई हासिल कर लेता है, यानी लिंकअप हो जाता है। जब वो लिंकअप हो जाता है तो वो अपने अंदर वो सारी तस्वीरें देख सकता है जो अल्लाह ने अपने जहन में रखी हुई हैं। ओके, वाज़ेह हो गई बात? समझ गया। बात वही है, आप अपने अंदर उतरना सीखें, अपने अंदर में देखना सीखें। हजूर मुर्शिद करीम बहुत संभाल के, बहुत सलीके से और तरीके से कहते हैं अंदर में,
اندر دیکھیں نہیں کہتے، اندر میں دیکھیں. غور کریں کبھی اس لفظ پہ. آپ حضور کی صحیح. جتنی بھی تحریریں ہیں اس میں یہ لفظ اندر میں پہ غور کریں تو یہ ہمارے اندر میں تصویر خانہ رکھا ہوا ہے. اب ہم کتنا متوجہ ہیں اور کتنا فوکس کرنا جانتے ہیں وہ آگے ہماری صلاحیتیں ہیں. یا ہم انکاری کر دیتے ہیں کہ نہیں جی اندر کیسے دیکھا جا سکتا ہے، دیکھتے تو ہم باہر ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر آپ باہر میں دیکھتے رہیے. کلندر شعور ہمیں یہی چیزیں سکھا رہا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی توجہ ظاہری دنیا سے ہٹا کر اپنے اندر میں دیکھنا سیکھ لیں. ٹھیک ہو گیا سر؟ ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ. اللہ خوش رکھے جی.